السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے انسان کو بہترین صورت کے اندر بنایا ہے، اور اس کے اعضاء اور جوارے بھی ہر ایک کو اس کے مناسب بنایا۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ لمبا کر دیا ایک ہاتھ چھوٹا کر دیا، بلکہ برابر بنایا۔ تو انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، بہترین صورت میں بنایا، بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت اس انسان کی پیدائش سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو اور ان چیزوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے انسان کی حفاظت کرے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھا ہے، تو غصہ اس لیے رکھا ہے کہ انسان کی حفاظت ہو۔ اگر کوئی اس کو مارنے آئے تو انسان اس سے مقابلہ کرے اور انسان کی حفاظت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون نفسہ فہو شہید۔ اپنی جان کی حفاظت میں جو مارا گیا وہ شہید ہے، اپنے مال کی حفاظت میں جو مارا گیا وہ شہید ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر کوئی مارنے کے لیے آئے تو اس سے مقابلہ کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے، اور وہ ہے غصہ، کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ لیکن یہ غصہ انسان کا اعتدال میں رہنا چاہیے، یعنی حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، اور بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یعنی غصہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی بیجا غصہ کرتا ہے تو لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، لوگوں کو قتل و غارت گری کرتا ہے، تو یہ غصہ انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ غصہ نقصان دہ نہ بنے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ غصہ نہ کرے، اس کو حد اعتدال میں رکھے۔ یہ غصے کی صفت اللہ تعالی نے اس لیے دی ہے تاکہ جب کوئی مارنے کے لیے آئے تو دشمن پر انسان غصہ کرے، اور دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کر سکے، اور دشمن سے اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کی صفت انسان کے اندر رکھی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، اور وہ ہے بھوک، کہ انسان کو بھوک لگتی ہے۔ بھوک اس لیے لگتی ہے تاکہ انسان کھانا کھائے اور اس کا بدن باقی رہے، اس کا بدن، انسان کا بدن باقی رہے، زندہ رہے، اور وہ محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بھوک کی صفت رکھی ہے۔ لیکن بھوک کی وجہ سے انسان اگر دوسروں کا مال چھیننے لگے، دوسروں کا مال چوری کرنے لگے، دوسروں کے مال کی رشوت لینے لگے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کرنے سے منع فرمایا، رشوت لینے سے منع فرمایا، ڈاکہ ڈالنے سے منع فرمایا، کہ انسان غلط طریقے سے مال نہ کمائے بلکہ جائز طریقے سے مال کمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان حلال طریقے سے مال کمائے اور اس کو صحیح طریقے پر خرچ کرے، اپنے لیے خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرے، ضروریات پہ خرچ کرے، فضولیات سے بچے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر جو بھوک رکھی ہے
وہ اس لیے رکھی ہے کہ وہ کھانا کھائے اور کھانا کھا کر اپنے بدن کی حفاظت کرے، اس کا بدن باقی رہے، اس کے بدن کی حفاظت ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ بھوک کی صفت رکھی ہے کہ انسان زندہ رہے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، اور وہ صلاحیت ہے شہوت، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے کہ میلان ہوتا ہے غیر جنس کی طرف۔ تو اس کی وجہ سے مقصد یہ ہے کہ انسان کی نسل باقی رہے۔ انسان کے بدن کو باقی رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کے اندر غصہ رکھا، انسان کے بدن کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھوک رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اس کے لیے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی، مگر وہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی صحیح طریقے پر اپنی نسل کو باقی رکھ سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے کہ اس کے کوئی گناہ نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک تو ما بین لحییہ ہے، دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے زبان، زبان کے چٹخارے لینے کے لیے، زبان کے ذائقے کے لیے آدمی ایسے طریقے پر مال کماتا ہے اور مال کھاتا ہے جو کہ ناجائز طریقے ہیں، حرام مال کھاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح زبان کے ذریعے کسی کی غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا یا بہتان لگانا یا چغلی کرنا یہ سب منع ہے۔ تو زبان کی حفاظت کی جو آدمی گارنٹی دے دے، وما بین رجلے ہے، اور اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی دے دے جو دونوں پیروں کے درمیان میں ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی جو آدمی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو انسان کے اندر جو شہوت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جائز طریقے سے نکاح کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ جائز طریقے سے نکاح کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی لیے اسلام نے پردہ کو فرض قرار دیا تاکہ اس طریقے سے پردے کے ذریعے سے عورتوں کی حفاظت ہو اور غیر محرم ان تک نہ پہنچ سکیں۔ اور اسی طرح سے اسلام نے نکاح کو جائز قرار دیا، بلکہ سنت قرار دیا کہ نکاح کرنے سے آدمی کا ایک جائز رشتہ ہوگا اور اس جائز رشتے سے جائز اولاد ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ نکاح کرنے کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی اس کا نسب ثابت ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ نسب جو ثابت ہوگا، بچہ جو ثابت ہوگا، ثابت النسب، وہ اس کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا، جس کے نکاح میں عورت ہے، اس کا وہ بچہ کہلائے گا، اور زنا کرنے والے کو پتھر ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نسب کی حفاظت کے لیے یہ نکاح کو رائج کیا گیا، نسب کی حفاظت کے لیے پردے کو فرض کیا گیا تاکہ وہ بچہ جو پیدا ہو اس کا نسب صحیح طریقے پر ثابت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم گناہوں سے بچیں، زنا سے بچیں، برائیوں سے بچیں اور نکاح کریں۔ اور نکاح کے ذریعے سے انسان کو نظر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، اور نکاح کے ذریعے سے انسان کی آئندہ نسل چلتی ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے نکاح کرو۔ تو نکاح کا مقصد ہونا چاہیے پاک دامنی حاصل کرنا اور اولاد کو حاصل کرنا، اس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور نکاح کے ذریعے سے بچے کو 3 خاندانوں سے طاقت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو نسب والا اور خاندان والا بنا دیا۔
انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے، نطفے سے، اور اس کو نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے نکاح کے ذریعے اس کو 3 خاندانوں سے طاقت ملتی ہے، ددیالی خاندان سے نسب کی وجہ سے، اور ننیالی خاندان سے بھی اس کو طاقت ملتی ہے سسرالی رشتہ باپ کا ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کو نکاح کے ذریعے سے سسرالی خاندان سے طاقت ملتی ہے۔ اس طرح سے 3 خاندانوں سے طاقت ملتی ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو ایسے ملک کہلاتے ہیں جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور وہاں پر جو بے حیائی جاری ہے اس کی وجہ سے جو زنا کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر خرابیاں آتی ہیں، اور ان کے ہاں نکاح نہیں ہوتا، اور وہ جو اس بچے کے ماں باپ ہیں وہ جوانی میں کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، نہ ان کے کوئی ماں باپ ہے، نہ ان کا کوئی پرورش کرنے والا ہے، نہ ان کی کوئی تربیت کرنے والا ہے، نہ کوئی ادب سکھانے والا ہے، اور وہ بچے پھر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جب ان کو کہیں سے کوئی طاقت نہیں ملتی، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یورپین ملکوں نے جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے انسان کو جانور بنا دیا، جبکہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو اللہ نے ایک صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، صحیح طریقے پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور غلط جگہ پر ان کو استعمال کرنے سے بچیں۔ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور برائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔